اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اوپر انعام فرمایا کہ خدا بند قدوس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں شامل کر دیا، کیا اس نعمت کے اوپر کبھی ہم غور کریں تو ہمیں اس کی وسعت کا، اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا پتہ چلے کہ یہ کیسی نعمت ہے۔ اس نعمت کے جو متعلقات ہیں اگر آپ غور کریں تو کیا کیا بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا ایک معنی یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رات کے وقت سجدے میں گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے وہ ہمارے لیے کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مبارک ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کیا کرتے تھے وہ ہمارے لیے کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پہنچانے کے لیے بہت سے ذرائع صحابہ کرام کو تیار کیا اور ان کو تعلیم دی، کن تک پہنچانے کے لیے؟ ان صحابہ تک اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی پیدائش کے وقت سجدہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی حب لی امتی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو وہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا سجدہ کیا تھا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ پھر پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دعائیں مانگتے رہے بخشش کی، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی فرمائی اور فرمایا کہ میری امت کی طرف سے ہے، وہ امت کون ہے؟ وہ ہم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے وقت بھی جن کو یاد کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ ہم تھے، ہم نبی پاک علیہ السلام کی امت ہیں۔ اور قبر انور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک جن کو پکاریں گے، جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کریں گے، شفاعتیں کریں گے، وہ کون ہیں؟ وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، تو وہ کون ہیں؟ وہ ہم ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر جنہیں یہ کہا گیا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، کو گناہ کر بیٹھو تو اس بارگاہ میں آ جاؤ اور یہاں آ کے استغفار کرو، رب سے بخشش مانگو، رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو یہ بشارت، یہ مژدہ، یہ خوشخبری اور یہ حکم کن کو دیا گیا ہے؟ ہم کو، امتیوں کو۔ قیامت کے دن جب سارے نبیوں کے پاس سے ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور نبی پاک علیہ السلام پہلے سب کے لیے حساب شروع کرنے کی سفارش کریں گے، لیکن اس کے بعد جب خاص شفاعت کی باری آئے گی تو شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ہمارے لیے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت والوں کے لیے ہے، جو امت میں کبیرہ گناہ کرنے والے ان کے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں میزان عمل پہ اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا اور جس کی نیکیاں کم پڑیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے، امت ہوگی۔ قیامت کی سخت پیاس میں جو حوض کوثر کے جام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں گے، جس حوض کوثر کے بارے میں رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کر دیا۔ وہ نہر کوثر ہے، وہ حوض کوثر ہے، وہ خیر کثیر ہے، اور جس کا وصف یہ ہے، جس حوض کوثر کا وصف یہ ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور جس کے کناروں کے اوپر جو کوزے رکھے ہوئے، جو پیالے، جو جام رکھے ہوئے پینے کے لیے، ان کی تعداد ستاروں کے برابر ہے۔ اور اس حوض کوثر کے جام بھر بھر کے جن کو پلائے جا رہے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام کی امت۔ تو کیا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو اب غور کریں کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت ہونا
کس قدر عظیم شرف کا باعث ہے۔ وہ کون ہوں گے کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار رب کی بارگاہ میں جائیں گے، مولا انہیں بخش دے، مولا انہیں بخش دے، مولا انہیں بخش دے؟ وہ ہم ہوں گے۔ معراج کی رات جو 50 نمازیں فرض ہوئی تھی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بار بار رب کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ مولا کم کر دے، مولا کم کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے کم کرتے کرتے 5 نمازیں صرف فرض کی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو بار بار رب کی بارگاہ میں گئے تھے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، امت کے لیے۔ قیامت کے میدان میں جو پل صراط پہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے اور وہاں پر کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ ربی سلم کی صدائیں ہوں گی، اے میرے رب سلامتی سے گزار دے، اے میرے رب سلامتی سے پار کر دے، اے میرے رب سلامتی سے پل سے گزار دے۔ یہ صدائیں کس کے لیے؟ یہ ربی سلم کہنا کس کے لیے؟ ہمارے لیے، امتیوں کے لیے، جن کو جنت میں داخل کیے بغیر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے، امتی ہوں گے، جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ پھر تو میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں چلے جائیں گے، جہنم سے نکل نہیں جائیں گے۔ تو یہ فرمان کس کے لیے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راضی ہونا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہم ہیں وہ امت جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے امور اور بہت سے شرعی احکام کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر نماز کے لیے ہر وضو کے وقت مسواک کرنا لازم کر دوں، میرا دل کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کروں، میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں، میرا دل کرتا ہے میں یہ کروں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ اعمال چھوڑ دیے تاکہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائیں۔ کس پر؟ امت پہ۔ تو سہولت کس کی؟ امت کی۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی ایک جھلک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا رب کی کتنی عظیم نعمت ہے۔